یہ واقعہ ایک مسلمان ملک میں موٹر وے پر کام کرنے والے امدادی کارکن کے ساتھ پیش آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سڑکوں پر پیش آنے والے حادثات اور زخمیوں کو دیکھنے کا عادی ہو چکا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے معمول کے مطابق گشت پر تھا تو اس نے دو گاڑیوں کے آپس میں ٹکرانے کی ایک خوفناک آواز سنی۔ وہ اور اس کے ساتھی نے فوراً حادثے کی جگہ پر پہنچے اور وہاں دیکھا کہ دونوں گاڑیاں بری طرح تباہ ہو چکی تھیں۔ جب وہ زخمیوں کی مدد کے لیے پہنچے تو منظر بہت ہی دل دہلا دینے والا تھا۔ پہلی گاڑی میں دو نوجوان تھے جو شدید زخمی حالت میں تھے۔ وہ دونوں زخموں کی تکلیف سے چیخ رہے تھے۔ وہ دونوں کو گاڑی سے نکال کر دوسرے ڈرائیور کی جانب بڑھے، مگر وہ پہلے ہی جاں بحق ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ پھر ان دو نوجوانوں کی طرف لوٹے جن کی روحیں اب جسموں سے نکلنے کے قریب تھیں۔ اس کے ساتھی نے ان کے قریب جا کر ان سے کہا کہ وہ کلمہ پڑھیں، مگر وہ درد سے اس قدر کرا رہے تھے اور جواب نہیں دے رہے تھے۔ جیسے ان کی آخری لمحات قریب آئے، آپ یقین نہیں کریں گے وہ گانے کے بول دہرانے لگے، بس گانے گاتے رہے، کوئی اور بات نہیں کی۔ ان کی آواز آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی اور پھر پہلا نوجوان خاموش ہو گیا، اس کے بعد دوسرا بھی خاموش ہو گیا۔ ہم نے تینوں کی لاشوں کو اپنی گاڑی میں رکھا اور مردہ خانے کی طرف چل دیے۔ راستے میں میرے ساتھی اور میں بالکل خاموش تھے، کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ اچانک میرے ساتھی نے موت کے بارے میں بات شروع کی، اور یہ کہ کیسے ایک اچھی یا بری موت انسان کے آخری لمحات کا تعین کرتی ہے۔ 6 ماہ بعد ایک اور حادثہ پیش آیا۔ ایک نوجوان اپنی گاڑی کا پنکچر ٹھیک کر رہا تھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے پیچھے سے ٹکر مار دی۔ ہم فوراً موقع پر پہنچے۔ اس نوجوان کی حالت انتہائی خراب تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک روحانی سکون کا اظہار تھا۔ ہم نے اسے گاڑی میں رکھا اور اسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں نے سوچا کہ میں بھی اسے کلمہ پڑھنے کی ترغیب دوں گا، مگر وہ تو پہلے سے کچھ پڑھ رہا تھا جو ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ قرآن پاک کی آیات بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہا تھا۔ اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور خون میں لت پت تھا، مگر وہ مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ہم نے رفتار مزید بڑھا دی تاکہ اسے جلد از جلد ہسپتال پہنچایا جا سکے۔ وہ مسلسل تلاوت کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی اور آخر کار وہ خاموش ہو گیا۔ ہم نے کار روکی اور میں فوراً پیچھے کی طرف بھاگا۔ جب میں نے اس کا ہاتھ چھوا تو اس کی نبض بند ہو چکی تھی، وہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ ہم نے اس کے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ نوجوان راتوں کو نوافل پڑھتا اور قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ہر بار جب میں موسیقی سننے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے ان دو نوجوانوں کی تصویریں یاد آتی ہیں جو دنیا سے گانے گاتے ہوئے رخصت ہوئے۔ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ فرشتہ موت آپ کو نظر انداز کر کے آپ کے بھائیوں کی جان لے سکتا ہے، اور ایک دن وہ آپ کے پاس بھی آئے گا۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ موسیقی سنتے وقت ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جب آپ بیدار اور ہوشیار ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ کے ذہن میں کوئی بے معنی گانا پھنس جاتا ہے جسے آپ چاہ کر بھی نہیں نکال سکتے اپنے ذہن سے۔ تو موت کے وقت جب آپ کی حالت نازک ہوگی، آپ کیسے اسے کنٹرول کریں گے؟ ایک ڈاکٹر جو ایک نیک شخص تھا نے اپنی زندگی میں 36 لوگوں کو مرتے دیکھا، اور ان میں سے صرف ایک ہی شخص تھا جو کلمہ پڑھ سکا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ وہ واحد شخص ہوں گے جس کی زبان سے بآسانی کلمہ نکلے گا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ موسیقی، میوزک اور رقص اور گانے بجانے میں کیا بھلائی ہے؟ کہ یہ قرآن کی تلاوت سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ ویسے موسیقی سننے والے گانے کے بول تو یاد رکھتے ہیں مگر قرآن کو بھلا دیتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا آپ موسیقی سنتے ہیں یا اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، نہ کہ موسیقی میں۔ موسیقی نے ہمارے نوجوانوں کا وقت برباد کر دیا ہے۔ انہوں نے دین کا علم تو کوئی حاصل نہیں کیا، اور نہ ہی کسی علم میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک اچھا انجام عطا فرمائیں اور ہمارا آخری کلام کلمہ توحید پر ہو۔